السلام علیکم عاقل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایسا ہے وبرکاتہ. کہ کچھ پوسٹ میری نظر سے گزرے ہیں کہ نفلی اعتکاف کے نام سے کہ خواتین اگر چاہیں تو کچھ دیر کے لیے دن یا رات کے کسی اوقات میں یا دن بھر جی نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں اور اپنی جگہ وہ جہاں ہمیشہ نماز پڑھتی ہیں جی اسی میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کی جا عبادت نماز کریں, اس کا ذکر اذکار سب کریں, قرآن شریف ہے جو بھی پڑھیں. تو اس کی کیا وہ ہے, مطلب میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا, آپ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مرد جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں جا کے کچھ دیر کے لیے کر سکتے ہیں اعتکاف, اس کا بڑا اجر ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا. پلیز آپ کے علم میں اگر ہے تو مجھے آپ بتا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اعتکاف کی مختلف نوعیت کی ویڈیوز یا میسیجز سرکولیشن میں ہیں. نفلی اعتکاف عورتوں کا کیا وہ مصلی پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے کر سکتی ہیں اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں چونکہ رمضان کے ہم آخری عشرے پر پہنچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے صیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین ہر شخص سے وہ کام کرنے کی توفیق بخش دے اسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہوں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا عمل قرآن اور حدیث پر مبنی ہو؟ اعمال کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں دوستو. نمبر ایک, کوئی بھی عمل ہو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے, اور نمبر دو, کوئی بھی عمل ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. نیت آپ کی للہیت ہے, اللہ کے لیے آپ اعتکاف کر رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کر رہے, تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں, وہ قابل قبول نہیں ہوگا. وہ عورتیں جو کہ اعتکاف کے لیے مصلی پر بیٹھ کر جانماز پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے یہ نیت کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ میں جناب اب اعتکاف میں ہوں, کیا یہ ان کا اعتکاف کرنا درست ہے یا نہیں؟ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ سلیمان الماجد کی محفل میں, وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. المرأة يقول هل يشرع لها أن تعتكف في بيتها يا شيخ؟ هو قال إذا كان لا بد أن يكون في المسجد فاستشهد بي وبيوتهن خير لهم. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے جو گھر ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہیں, مساجد سے بہتر ہیں نماز کے حوالے سے. نعم هذا في الصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, شیخ سلیمان الماجد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق ہے, اعتکاف کے متعلق نہیں ہے. نمبر ایک, الكافة من أهل العلم لا يرون المرأة يشرع لها الاعتكاف في بيتها. دوسری بات یہ کہ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے عورت گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ یہ مسنون عمل نہیں ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کسی بھی عورت کے لیے. لا يشرع لها ذلك لكن يشرع لها الانقطاع إلى الطاعة. لیکن یشرع لها انقطاع, کہ آپ کے لیے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کچھ دیر کے لیے اس وقت کو تعین کر لیں کہ میں اس وقت میں 10 منٹ میں یا 20 منٹ میں صرف اللہ کا ذکر ہی کروں گی, اللہ کے لیے قرآن پڑھوں گی اور وہ عمل کروں گی جو کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سبب بن جائے. یہ تو آپ کر سکتی ہیں. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لزوجاته بأن يعتكفن في المسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ مسجدوں میں ہی اعتکاف کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس اعتکاف کا جو تعلق جوڑا ہے وہ مساجد سے جوڑا ہے. وكنا يخرجن وتضرب لهن القباب في المسجد ما يدل على ان الاعتكاف في البيوت ليس مشروعا. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی جو خواتین ہیں, ہماری پاک باز خواتین, وہ تمام کی تمام مساجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی, اور اس سے اس کی سنیت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے.
وهذا قد شدد فيه بعض العلماء وقال بأنه بدعة حتى لو كان لها مصلى في بيتها. اللہ اکبر. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس نیت سے بیٹھتی ہے گھر میں کہ میں اعتکاف کروں گی تو بعض اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جائز ہی نہیں کیا ہے. یا امت کے جو خواتین یا پاک باز خواتین ہیں ہماری رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی سیرت سے بھی نہیں ملتا کہ وہ گھروں میں اعتکاف کیا کرتی ہوں. والمساجد التي تتخذ المنازل هذا ليست مما يشرع فيه الاعتكاف. اور وہ مسجد کا حصہ, وہ گھر کا حصہ جسے آپ اور ہم مسجد کے طور پر بنا لیتے ہیں, وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتا. وہ آپ نے ایک جگہ ضرور بنا لی ہے اور بنا سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے. يشرع في المساجد العامة. لیکن جس اعتکاف کی بات کی جا رہی ہے, جس عبادت کی بات کی جا رہی ہے, وہ اعتکاف صرف مساجد میں ہے, ان مساجد میں جہاں کے 5 وقتہ نمازیں ادا کی جاتی ہوں. هذا هو المشروع. هذا هو المشروع. انقطاع للعبادة. نعم. آپ کے لیے, خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے بچا کر 10-15 منٹ کے لیے, 20-25 منٹ کے لیے, آدھا گھنٹے کے لیے اطاعت اور فرما برداری کے کام, قرآن کریم کی تلاوت, ذکر و اذکار کی تلاوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے دعا کرنا, یہ بات تو ثابت ہے. یہ بات تو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آپ نے دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو کاٹ کر 10-15 منٹ کے لیے خاص مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنی شروع کر دی ہے. یہ بات تو قابل قبول ہے. لیکن آپ کا یہ سمجھنا کہ میں 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں گی اور یہ اعتکاف اللہ کے یہاں قبول کیا جائے گا, اس اعتکاف کو شیخ سلیمان الماجد اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی ضرورت مسلمانوں کو نہیں ہے. اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے. اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں کم از کم ایسے کام کرنے چاہیے جو کہ جنت سے قریب کریں اور جہنم سے دوری کا سبب بن جائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اس چینل کو دیکھنے کے بعد ویڈیوز کو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں. بہت شکریہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.